السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کے تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے جنہوں نے ہماری تخلیق کی، ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور ہماری بندوبست کے لیے سارے ساز و سامان کا مہیا کیا۔ پھر اس پر سب سے بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء و کرام کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ ان تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین کی درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین
کہ نیک بندوں، اللہ رب العالمین کے خالص بندوں، جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان بندوں کے صفات، ان بندوں کے خصوصیات کو بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی وہ بندے ہوں گے جو میری جنت کے مستحقین ہوں گے، جنہیں جنت الفردوس کے اندر بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر نیک بندوں کے صفات کو بیان کیا، یکے بعد دیگرے بیان کیا، اور بتایا کہ کون سی صفات میرے بندوں کے اندر ہوگا، کیا خصوصیات ہوں گی ان کے اندر، جو کل قیامت کے دن انہیں جنت الفردوس کا داخلہ اور ایڈمیشن ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، سورہ فرقان کے علاوہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت سارے مقامات کے اندر اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے سورہ فرقان کی آیات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے اندر وہ کون سے صفات، وہ کون سے خصوصیات ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے نیک بندے ہوں گے جن کو جنت کا داخلہ ملے گا، جن کو جنت کے بالا خانے نصیب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک کے بعد دیگر بیان کیا۔ میں نے خطبہ جمعہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پہلی آیت کا آغاز کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ رب العالمین ان آیات کا آغاز فرماتا ہے، اپنے بندوں کے صفات کو شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر وہ کون سے صفات ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ رب العالمین کے نیک بندے، جو پہلی صفت اللہ رب العالمین نے جو آغاز کیا، یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اندر وہ لوگ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ زمین کے اندر ان کی جو رفتار ہوتی ہے، ان کی جو چال ہوتی ہے، ان کے اندر تواضع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تواضع کو تذکرہ کیا کہ میرے بندے کے اندر جو پہلی صفت ہے، جو چلتے ہیں تو تواضع کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تواضع کا معنی ہوتا ہے، ہون کا معنی ہوتا ہے عجز و انکساری، اللہ رب العالمین کے پاس اپنے آپ کو جھکا دینا کہ اپنے عادات، اپنے حرکات اور سکنات سے انسانوں کے اندر بڑائی نہ جھلکے، بڑائی کا اظہار نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے بندوں کہ جو صفات ہے زمین پہ وہ چلتے ہیں تواضع کے ساتھ، ان کے قول و گفتار کے اندر نرمی ہوتی ہے، ان کے حرکات و سکنات کے اندر تواضع ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں تو نرمی ہوتی ہے ان کی آواز کے اندر، وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو زبان کے اندر میٹھاس ہوتی ہے، اتنی تلخی نہیں ہوتی کہ لوگ ان کا دل تڑپ جائے، اتنی زیادہ ان کی زبان کے اندر اتنی آمیزش اور اتنی زیادہ زہر آلود نہیں ہوتی کہ وہ لوگ تڑپ جائے، بلکہ زمین کے اندر چلتے ہیں تو تواضع ہوتا ہے میرے نیک بندوں کے اندر۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العالمین کو عجز و انکساری، تواضع بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یاد فرماتا ہے کہ تیرا جو وجود ہے، تیرا جو خمیزہ ہے، وہ تو حقیر ہے، تو نادان ہے، تیرے اندر اتنے صفات نہیں کہ تو بڑائی کر سکے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑائی زیبا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین پکار کے کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تمام چیزوں کی ملکیت، تمام چیزوں کی بادشاہت، تمام چیزوں کی بڑائی اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بندوں کے لیے زیبا نہیں، بندوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ان کے اندر بڑائی آ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ رب العالمین متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین زیادہ تکبر کرنے والوں کو ان کے وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اگر تیرے اندر بڑائی ہے تو اپنی وجود کی جانب تو اشارہ کر، اپنے وجود کو دیکھ، اور انسان کو اپنی جان کی جانب دیکھنا چاہیے، اور کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو اپنے وجود پہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، ایک ناپاک قطرہ پیدا کیا،
اور اس سے اللہ رب العالمین نے انسان کے وجود کو تخلیق لایا اور کہا کہ تیرے اندر جو بڑائی کی جو صفات ہے تیرے لیے زیبا نہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے وجود کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, پھر اللہ رب العالمین کے سامنے ان کا سر اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اور کہتا ہے کہ تمام قسم کی تعریفات تو احسن الخالقین کے لیے ہے, ہم تو ایک ناچیز قطرہ ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب اشارہ کیا کہ یمشون علی الارض ہونا, زمین پر وہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں, لوگوں سے مکالمہ ہوتا ہے, لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں, بحث ہوتی ہیں, تو ان کی زبان کے اندر, ان کے لہجہ کے اندر, ان کے طرز زندگی کے اندر تواضع ہوتا ہے. ہاں, اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی جانب اشارہ کیا اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تھا, اے بیٹے لا تصعر خدک للناس, اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو نہ بھلا, اپنے چہرے کو نہ لوگوں کے سامنے نہ موڑ. کیوں؟ لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اکڑ کے نہ چل, زمین کے اندر تمہاری چال اتنی اکڑ نہ ہو کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے. اللہ نے کہا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو زمین پہ تو چلتا ہے, اتنی اکڑ کے نہ چل کہ تو زمین کو نہ پھاڑ سکتا ہے, اور نہ ہی تو پہاڑ کی بلندی میں چڑھ کر تو نہ آسمان کی بلندی کو چھو سکتا ہے. میرے پیارے دوستو, تو اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر جو اشارہ کیا کہ میرے نیک بندوں کے جو صفات ہے وہ تواضع ہے. زندگی کے ہر موڑ میں, زندگی کے ہر گوشوں میں وہ تواضع اختیار کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر بیان کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب ان سے جاہلوں سے بحث و تکرار ہوتی ہے فَقَالُوا سَلَامًا, وہ سلام کرتے ہیں. سلام کا معنی یہاں پہ ہے کہ وہ لوگ سلام متارکہ یعنی ان سے بحث نہیں کرتے. میرے بندوں کے اندر صبر پایا جاتا ہے. اگر جاہل ان سے بحث و تکرار کرتے ہیں, اس سے لڑائی کرتے ہیں, تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں. میرے نیک بندوں کے صفات جو دوسری صفات ہے, ان کے اندر صبر و تحمل ہے, ان کے اندر طاقت ہے کہ ان کا انتقام لے سکتا ہے, ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ان کا بدلہ لے سکتا ہے. لیکن میرے نیک بندوں کے جو صفات ہیں وہ کسی سے الجھتے نہیں, بلکہ ان کی جو عادت ہے فقالوا سلاما, بلکہ باتوں کو قطرا کر اس سے وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں, ان سے نپٹ جاتے ہیں, اور ان کے اندر وہ لوگ بحث و مباحثہ نہیں کرتے. اسی چیز کی جانب اللہ رب العالمین نے جو نیک بندوں کی جو دوسری صفات ہے انہی کی جانب دوسری آیت کے اندر تذکرہ کیا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, جب وہ لوگ لغو بات سنتے ہیں. لغو کا بات کا معنی یہ ہے کہ ایسی بات جس کے اندر شرعی اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو, ایسی باتوں کہ پیچھے میرے نیک بندے نہیں پڑھتے جن کے اندر فائدہ نہ ہو, اپنے وقت کا ضیاع نہیں کرتے. میرے بندے کے پاس ایک ایک لمحے کا, ایک ایک منٹ کا ان کے پاس قدر ہے. وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ایک لمحے اللہ رب العالمین کے سامنے تذکیر, تسبیح اور تحلیل میں لگے رہتے ہیں. اتنا وقت نہیں کہ وہ جاہلوں سے بحث کر سکے, اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بیہودہ لوگوں سے اپنی بیہودگی کا اظہار کرے, بلکہ فقالوا سلاما, وہ لوگ اپنے دامن کو بچا کر کے وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب اشارہ کیا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, جب وہ لوگ دین کے تعلق سے, جب کفار مشرکین ان کو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں فقالوا لَنَا أَعْمَالُنَا, ہمارا اعمال ہمارے ساتھ ہے, ہم جو کریں ہمارا اعمال ہمارے ساتھ ہے. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور تمہارا اعمال تمہارے ساتھ ہے. وَقَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ, اور وہ لوگ سلام متارکہ کر کے کہتے ہیں ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں. تو میرے نیک بندے اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں, وہ بیہودہ چیزوں پہ نہیں پڑتے. اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے نیک بندوں کی, بلکہ وہ لوگ اپنا دامن بچا کر کے, اپنی عزت و آبرو کی قدر کر کے وہ لوگ ان سے الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جاہلوں سے, ہمارا اعمال ہم جو کر رہے ہیں ان کے ذمہ دار اللہ رب العالمین ہیں, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارا دین لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. میرے پیارے دوستو, یہ دوسری صفت جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو نیک بندوں کو جو تیسری صفت ہے, اللہ رب العالمین نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, میرے نیک بندوں کی جو تیسری صفت ہے وہ راتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے قیام اور سجدے کی حالت میں راتوں کو جاگتے ہیں.
اب ان کی راتیں جو گزرتی ہے، ان کا دن اور ان کی جو شباب، ان کی جو رات ہوتی ہے، وہ سونے کی حالت میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے دشمنوں کی طرح نہیں کہ وہ کسی اور میخانوں کے اندر شراب کی اڈوں پہ نہیں، بلکہ ان کا سجدہ، ان کی پیشانی اللہ رب العالمین کے سامنے ہوتی ہے۔ ان کی راتیں اللہ رب العالمین کے سجود اور قیام میں گزرتی ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ان کی راتیں بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے، ان کا دن بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے۔ اسی چیز کی اشارہ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کی جانب کیا اور کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اور جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بستر ان کے سونے کی جگہ سے، ان کے خوابگاہ کی جگہ سے الگ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس امید سے پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، لالچ بھی ہوتا ہے، جنت الفردوس کا لالچ ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا کر، وہ خوفا، اور اس خوف سے بھی پکارتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی، ہمارے اعمال کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی رہ گئی، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے چہرے کو جہنم میں چھوڑ دے گا۔ اس چیز کا بھی خوف ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو جو نیک بندے پکارتے ہیں، خوف و طمعا، خوف کی حالت میں اور لالچ۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں عبادت کے اندر، ایک تو خوف ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جلال کا، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا خوف ہوتا ہے، اور لالچ ہوتا ہے جنت الفردوس کا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو انہیں دیا ہے ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو نیک بندوں کی جو صفات بیان کیے، وہ تیسری صفت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو رات کے وقت قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم ایک نیک بندے کی شمار اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بعد فوراً بیان کیا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے مولا کریم، اپنے سجدوں کے اندر سجدے کی حالت اتنی لمبی ہوتی ہے اور کہتے ہیں اے مولا کریم، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے مولا کریم تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ خوف ہوتا ہے اے مولا کریم، جہنم کا جو عذاب تو نے قرآن و پاک کے اندر تذکرہ، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر جو تذکرہ کیا، جنت النعیم کا تذکرہ کیا، کہیں تو جہنم کا تذکرہ کیا، جو نیک بندوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ان کے دلوں کے جو مسام ہوتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کی راتوں کے بعد فوراً کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقر و مقاما، اور رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بڑا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے یہ پکارتے ہیں، جہنم کے عذاب کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جہنم کے عذاب کو جب آیت کے اندر ان کی نگاہ جاتی ہے کہ جب جہنم دور سے جہنمیوں کو دیکھے گی تو مارے غصے کے پکارے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر بیان کیا، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جب جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی، مارے غصے کے چیخ پڑے گی، اور جب اس کے اندر کسی جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا، فَأُلْقِيَ فِيهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ جب کوئی جہنمی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو داروغہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ کیا تم جہنم رسید ہو رہے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے جھٹلایا ان کو، ہم نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کے بعد آنے والے جتنے بھی ڈرانے والے تھے ہم نے سب کو جھٹلایا۔ میرے پیارے دوستو، قرآن کریم نے جا بجا جہنم کا تذکرہ کیا، وہیں تو سورہ غاشیہ کے اندر تذکرہ کیا، تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ جب جہنمیوں کو گھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا جائے گا، تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، اور گرم گھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ۔ جہنم کے اندر یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ کھانے کی چیزیں ملیں گی، نہیں، اللہ نے کہا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، نہ وہاں پہ کوئی کھانا ہے اور نہ ہی بلکہ وہاں پہ کھانا ہوگا تو کھاردار کانٹے کا درخت ہوگا جس سے ان کے پیٹ کو چیر دے گا۔
لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی اس کھانے سے ان کا پیٹ بھرے گا اور نہ ہی پیاس بجھے گی۔ کہیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ نبا کے اندر کہا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگائے ہوئی ہے، جہنمیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، شرکسوں کا ٹھکانہ ہے، للطاغین مآبا لابسین احقابا، جب جہنمی اس کے اندر جائیں گے برسوں رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ کیا۔ ان آیات کو دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندے، ان کا دل دہل جاتا ہے اور کہتے ہیں مولا کریم ان عذابہا کانت غراما، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، نہ پیاس بجھنے والی ہے اور نہ ہی بھوک مٹنے والی ہے۔ اے مولا کریم ہم تم سے ہماری راتیں بھی تو لے لے، ہم تیرے سامنے ہم اپنی نیندوں کو قربان کر دیے، اے اللہ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے چوتھی صفت بیان کی کہ میرے بندے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے بھیک مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ پھر جو پانچویں صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ایسی چیزوں کے اندر اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے جس میں اللہ رب العالمین کا عذاب ہو، جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہو، جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے صفات یہ ہیں اپنی دولت کو کماتے ہیں، اپنے خون و پسینہ سے جو بھی مال حاصل کرتے ہیں، تو میرے بندوں کے صفات یہ ہوتے ہیں کہ لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، نہ بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کے بیچ والا راستہ اختیار کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے سامنے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں ان کا شمارہ ہو سکے، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے مستحقین بندوں میں ان کا شمار ہو۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا، کھانے پینے سے منع نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ حد لگائی، کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ جتنا کھانا ہے کھاؤ، ولا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، لیکن جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، جتنی کی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرو، ولا تسرفوا، نہ تم بیجا خرچ کرو، بیجا خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی جانب اشارہ کیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بیجا خرچ کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے، اور یاد رہے ان الشیطان لربہ کفورا، شیطان یہ اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، آیت کے اندر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کے جو صفات بیان کیے کہ میرے نیک بندے اسراف نہیں کرتے، اپنی دولت کی نمائش غلط چیزوں میں نہیں کرتے، بلکہ ان کی جو عادت یہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، میرے نیک بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جو اللہ رب العالمین نے رزق دے رکھا ہے اس پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا ولم یقتروا، اور وہ بخیلی نہیں کرتے۔ بخیلی کی دو لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پہ شوہا کا لفظ استعمال کیا اور کہیں بخیلی کا لفظ استعمال کیا۔ شوہا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان دولت کمانے میں اپنی پوری طاقت اس کے اندر جھنجھوڑ دے اور پوری زندگی مال و اسباب کو کمانے میں لگا دے، اور لگانے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں شوہا، جس کے اندر لالچ ہو، اس طریقے سے لالچ ہو کہ دنیا کے تمام مال کو، تمام اسباب کو سمیٹ لیں، اور سمیٹنے کے بعد جو دوسری صفت جو بخیل انسان کے اندر آتی ہے وہ بخالت ہے، پھر اس مال کو وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ بخل، یہ شوہا کا ثمرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس بندے کے اندر شوہا ختم ہو جائے پھر وہ بخیل نہیں رہتا، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی جو انہوں نے اپنی طاقت صرف کی ہے وہ مال کو جمع کرنے میں، اور مال کے جمع کرنے کے بعد وہ بخیلی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اپنی جان کے اوپر خرچ کرنا نہ کرنا یہ کوئی بخیلی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے بال بچوں کے لیے کماتا ہے، خود کی جان پہ خرچ کرتا ہے، یہ کوئی بخالت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی لفظ استعمال کیا وہ کہا کہ دوسروں پر خرچ نہیں کرتے۔ انسان تو اپنے لیے بہترین کپڑے پہنتا ہے، اپنے جان کے لیے بہترین، اپنے بال بچوں کے لیے بہترین کھاتا پیتا ہے، لیکن جب
فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے، لوگوں کے دینے کی بات آتی ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو وہ سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس شخص نے شوہا سے بچ گیا، مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس شخص نے اپنے آپ کو طمع سے بچا لیا، شوہا سے بچا لیا، ہم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو، یہ بخالت کرنا یہ بہترین چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور آپ یہ گمان نہ کریں اے نبی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ بخالت کر رہے ہیں، جو بخیلی کر رہے ہیں، وہ بہتر ہیں، وہ بہتر نہیں ہے۔ ہم هو خیر لہم، وہ بہتر ہے نہیں، بل ہم شر لہم، بلکہ وہ لوگ برائی پہ ہیں، وہ شر پہ ہیں، اور کل قیامت کے دن سیطوقون بما بخلوا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ان کے مال کو، ان کی دولت کو ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر بھی مختلف جا بجا پہ آیا ہے کہ کہیں پہ ان کی دولت کو سانپ کی شکل میں ان کے گلے پہ ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کے بیان کیا۔ اسی طریقے سے جو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو نیک بندوں کے جو عقیدہ ہوتا ہے والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ رب العالمین کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے توحید الوہیت کے ساتھ، توحید الوہیت اور توحید الربوبیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اللہ رب العالمین کو قطعی پسند نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ان یغفر من دون ذلک، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اس کے علاوہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تھا کہ اے بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی طریقے سے اسی آیت کے بعد پہلی چیز سورہ فرقان کی آیات ہیں، اسی آیت کے اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں 3 صفت کو بیان کیا کہ وہ لوگ اللہ کے نیک بندے کسی کو پکارتے نہیں اللہ رب العالمین کے ذات و صفات کے بعد، والذین ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی کسی نفس کو قتل کرتے ہیں مگر جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ کہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو صفت ہے وہ کسی بھی چیز کو قتل نہیں کرتے مگر اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کی اجازت دی ہے، اسی چیز کی وہ قتل کرتے ہیں۔ اب وہ چیز جو حق کے ساتھ قتل کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اسلام نے کہا کہ ایسے شخص کو قتل کر دو، ایسے شخص کو قتل کر دو۔ دوسرے نمبر پر ایسا زانی انسان، ایسا شادی شدہ انسان شادی کے بعد بھی اگر زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اسلام نے کہا کہ اسے گڈھا کھود کر کے اسے پتھروں سے گاڑ دو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو تیسری چیز بیان کی، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس قاتل کو قتل کر دو۔ تو 3 چیزیں ہیں جو اسلام نے کہا کہ میرے نیک بندے غلط چیزوں کے اوپر ایسی چیزوں کو قتل نہیں کرتے جس سے اللہ رب العالمین کی ذات خفا ہو جائے، بلکہ وہ لوگ قتل کرتے ہیں مگر ان چیزوں کو جو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے اسے قتل کرنے پر مباح کہا ہے، اللہ رب العالمین کے نیک بندے وہ کرتے ہیں۔ پھر ولا یزنون، میرے نیک بندے زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے۔ میرے نیک بندے کہ جو جسم ہے وہ اللہ رب العالمین کی امانت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی امانت جان کر کے وہ زنا نہیں کرتے، اور جانتے ہیں کہ زنا کرنے والے کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زنا تو دور کی بات، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، بے شک یہ زنا، یہ بدکاری، یہ بے حیا ہے اور غلط راستہ ہے، اگر تم اس کے اندر پڑو گے تو جان لو وَمَن يَفْعَلْ يَلْقَى أَثَامًا، جو ان 3 چیزوں کو کرے گا اللہ رب العالمین کے وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اگر کسی کو ناحق قتل کرے گا اور زنا کرے گا، وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو غلط چیزوں میں ڈالے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد وعید سنائی یضاعف لہ یوم القیامۃ، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے عذاب کو دوہرا کر دے گا۔
اور وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین تین چیزوں جو سب سے گھناؤنے اور سب سے بڑے گناہ ہیں، اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ ان کے گناہوں کا اللہ رب العالمین دوہرا کر دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اِلَّا مَن تَابَ، یہ تینوں گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور عمل صالح کرتا ہے، أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العالمین کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے تین بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا اس آیت کے اندر۔ زنا کا تذکرہ، اللہ رب العالمین کے وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا تذکرہ، اور کسی کو ناحق قتل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر یہ کسی میرے نیک بندوں سے ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے، کیسی توبہ؟ توبہ کے اندر بھی شرط ہے، صرف توبہ کر لیے پھر آ کر کے پھر گناہ کیا۔ توبہ کا معنی ہے اللہ رب العالمین نے خود سکھایا توبہ کرنے کا طریقہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے نیک بندو تم توبہ کرو، سچی توبہ کرو، توبہ صادقہ کرو، ایسی توبہ کہ دوبارہ اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ ہو، قسم کھاؤ، اور توبہ کے تین شرط ہیں، تب ہی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ ایک انسان، پہلی چیز کہ انسان اعتراف جرم کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اے مولا کریم مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ گناہ ہونے کے بعد پھر اس چیز پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اب میرے نفس لوامہ، میرے نفس نے چیز پہ ملامت کیا ہے، اللہ میں شرمندہ ہوں، اللہ اس گناہ کو تو معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد عزم ترک، انسان اس کو ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان تینوں شرائط کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس توبہ کی وجہ سے کیا اللہ رب العالمین فائدہ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو تم توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ کیا کرے گا؟ عسیٰ ربکم، اللہ رب العالمین قریب ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور اللہ رب العالمین تم کو جنت الفردوس کے اندر داخلہ کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اگر سچی توبہ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تم کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں میرے پیارے دوستو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تین چیزیں باتیں ہیں، اس کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد کہا وَالَّذِینَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ میرے نیک بندے ہیں وہ نہ جھوٹی بات کہتے ہیں، نہ ہی غلط بات کہتے ہیں، اور نہ ہی جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ میرے نیک بندے کبھی جھوٹ نہیں کہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہیں پر بھی نیک بندوں کو لعنت نہیں کیا، صرف ان لوگوں کے، ایک منافقین کو، ایک مشرکین کو، اور یہود و نصارہ کو۔ اللہ رب العالمین نے مومنین بندوں کو کہیں پر بھی لعنت نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب جھوٹ کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ تو اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے، اور لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری۔ اللہ رب العالمین نے شیطان مردود پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، لعنت کرنے والے پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی ایکون المؤمن جبابا، کیا ایک مومن، ایک مسلمان انسان، ایک مومن، کیا یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر وسئل، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیل، کیا ایک مومن انسان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایکون المؤمن کذاب، کیا مومن انسان، ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایک مومن، ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ایک مومن انسان کی یہ خصلت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخیل ہو سکتا ہے، ایک مومن ایک بزدل ہو سکتا ہے، ان کا دل چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن انسان یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے دوستو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ میرے نیک بندے یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب میرے نیک بندے کسی کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزرتے ہیں،
جب کہیں مجلسیں سجتی ہے اور وہاں پر بیہودہ باتیں ہوتی ہیں تو میرے نیک بندے وہاں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ اپنے دامن کو بچا کر کے، اپنے عفت و عصمت کو بچا کر کے اس کا خیال رکھتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں، شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ میرے پیارے دوستو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں کے اندر بیان کیا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور میرے نیک بندے کے پاس جب قرآن کریم کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ایسا نہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر کے، بہرے ہو کر کے اور اندھے ہو کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ میرے نیک بندے جب قرآن کریم کا تذکرہ کیا جائے تو یہ دشمنوں کی زندگی ہے، دشمنوں کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ثُمَّ عَارَضَ عَنْهَا وَإِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اور جو اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اپنے چہروں کو وہاں سے پھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا ایسے مجرمین کا انتقام لینے والا میں ہوں، میں ان کو انتقام لوں گا، میں ان کو بدلا لوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو بیان کیا کہ میرے نیک بندے جب قرآن کریم اور اللہ رب العالمین کے فرامین اور قرآن و حدیث کے فرمودات کا جب تذکرہ کیا جائے تو وہ لوگ اندھے ہو کر ایسے نہیں گزرتے کہ گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، ایسا اس طریقے سے نہیں گزر جاتے کہ وہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے جو صفات بیان کیا کہ وہ توبہ کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح کے تعلق سے بات کہتا چلوں کہ عمل صالح کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی بھی انسان بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل صالح قبول نہیں۔ عمل صالح کے لیے یہ شرط ہے کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا من عمل عملا صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، اس حال میں کہ اللہ نے شرط لگایا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کتنا بھی نیک اعمال کرے اور وہ عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق نہ ہے تو وہ عمل قابل مردود ہے، وہ عمل کوئی قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی عمل ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ مومن ہے تو اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں ایسی زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ہم اسے بہترین اجر دیں گے اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، تو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر یک کے بعد دیگرے اپنے نیک بندوں کے اعمال، ان کے صفات کو بیان کیا، اور آخر میں کہا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جان لو یہی میرے نیک بندے ہیں جن کو کل قیامت کے دن جنت الفردوس کے بالا خانے اور ان کے محلات، ان کے مکانات اور عالیشان جتنی بھی اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہے ان کو عطا کی جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان صفات کے بعد اگر ہم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے صفات اور ان کے لائن میں ہم داخل ہوں اور اللہ رب العالمین ان کی طرح بنائے، تو اللہ رب العالمین نے جو صفات بیان کیے ہیں ان صفات کو اپنے اندر رچائیں، بسائیں، تب اپنے آپ کو شمار کریں کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، ورنہ آپ اللہ کے نیک بندے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ایک کے بعد دیگر نیک بندوں کے صفات کو بیان کیا، ان کے خصوصیات کو بیان کیا، اور کہا کہ یہی وہ ہوں گے جو جنت کے مستحق جو جنت الفردوس کے مستحقین ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے مولا کریم ہمیں نیک بنا دے، ہمیں صالح بنا دے۔ اے اللہ جو تو نے قرآن مجید کے اندر جو صفات بیان کیے نیک بندوں کے، اے اللہ وہ صفات ہمارے اندر ڈال دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم۔